تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وقت کی قیمت۔ کہتے ہیں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں اور زندگی کی سب سے بڑی سچائی سکھا جاتی ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دیکھنے میں شاید بہت سادہ لگے لیکن اس کا سبق بہت بہت گہرا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا ہیرو ہے علی، ایک نوجوان لڑکا۔ اور علی کوئی آپ سمجھیں بے وقوف یا نالائق نہیں تھا، نہیں بالکل نہیں۔ وہ تو بس ایک ایسی غلط فہمی میں مبتلا تھا جس میں ہم میں سے بہت سے لوگ پڑ جاتے ہیں، اور وہ غلط فہمی تھی وقت کو لے کر۔ علی کو لگتا تھا کہ اس کے پاس وقت کا ایک نا ختم ہونے والا سمندر ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ زندگی تو لمبی ہے، صرف مزے کرنے کے لیے بنی ہے، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذمہ داریاں ارے وہ تو بعد میں بھی دیکھی جائیں گی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا ہر کام کے لیے، کل کر لوں گا۔ یہ اس کا تکیہ کلام بن چکا تھا۔ پڑھائی ہو، کوئی ذمہ داری ہو یا کوئی محنت کا کام، سب کل پر ٹال دیا جاتا تھا۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کی پوری اس کہانی میں ایک اور اہم کردار بھی ہے۔ ایک طرف علی کی یہ لاپرواہی تھی اور دوسری طرف اس کے والد کی سمجھداری بھری باتیں۔ اس کے بیٹا وقت ایک امانت ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ابو زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ ایک امانت ہے، جس نے اسے ضائع کیا سمجھو اس نے خود کو ضائع کر دیا۔ تو یہاں سوچ کا ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ والد کے لیے وقت ایک امانت تھا، ایک ذمہ داری، جبکہ علی کے لیے زندگی صرف مزے کا دوسرا نام تھی۔ اور یہی وہ کشمکش تھی جو اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ خیر، وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ گزرتا گیا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس سے علی بھاگ رہا تھا، فائنل امتحان کا دن۔ وہ دن جب کل آخرکار آج بن چکا تھا اور اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امتحان میں کچھ ہی ہفتے رہ گئے تھے۔ دوستوں نے پڑھائیاں شروع کر دیں، پھر ایک زبردست اسکالرشپ اور نوکری کا موقع بھی آیا۔ ایک بڑی کمپنی نے اسکالرشپ اور جاب کا اعلان کیا۔ ہاں پتہ ہے، شرط صرف پکی نوکری ہے بیٹا۔ چلو دیکھیں گے۔ حل یہ ہے کہ جب سب کچھ اتنا اہم تھا، جب اس کا مستقبل داؤ پر لگا تھا، تو آخر علی کر کیا رہا تھا؟ اس کی دنیا ان چیزوں کے گرد گھوم رہی تھی، موبائل فون، ویڈیو گیمز اور کل کر لوں گا کا وہ جھوٹا وعدہ جو وہ روز خود سے کرتا تھا۔ اس نے اپنے مستقبل کے بدلے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چن لیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ امتحانی ہال میں سوالوں کا پرچہ اس کے سامنے تھا اور اس کا ذہن بالکل خالی، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اسے اپنی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ علی کی یہ ناکامی صرف ایک امتحان میں فیل ہونا نہیں تھا، اس کی اصل قیمت تو کچھ اور ہی تھی جو اسے جذباتی طور پر چکانی پڑی۔ نتیجہ صرف ایک لفظ کا تھا، فیل۔ وہ اسکالرشپ ہاتھ سے نکل گئی، خوابوں کی وہ نوکری بھی کسی اور کی ہو گئی۔ اس کی ساری لاپرواہی کا نتیجہ بالکل صاف، بالکل واضح تھا۔ لیکن شاید سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب اس نے اپنے والد کو دیکھا، وہ والد جو اس سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ یہ وہ پل تھا جب علی کو لگا کہ اس نے صرف اپنا مستقبل نہیں بلکہ اپنے باپ کا دل بھی توڑا ہے۔ اس رات علی کو پہلی بار سمجھ آیا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا سچ میں وقت باقی تھا، یا وقت تو تھا لیکن میں ہی ختم ہو گیا تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ یہ علی کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اس نے سب کچھ بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے واقعی خود کو بدلا۔ کتابیں اب اس کی دوست بن گئیں، موبائل، گیمز، یہ سب فضول چیزیں اس نے ایک طرف رکھ دیں، اور وقت جو کل تک اس کا دشمن تھا اب اس کا سب سے بڑا ساتھی بن چکا تھا۔ اور اسی طرح محنت کرتے کرتے 2 سال بیت گئے۔ ان 2 سالوں کی ابو آپ ٹھیک کہتے تھے، وقت واقعی بہت قیمتی ہے۔ آخرکار اس نے اپنا وہ خواب پورا کر ہی لیا تھا جسے وہ ایک بار کھو چکا تھا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کل اصل میں ایک دھوکہ ہے۔ یہ وہ فریب ہے جس نے علی کو اتنے عرصے تک کامیابی سے دور رکھا تھا۔ اور اس کہانی کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جو اصل موقع ہے وہ کل نہیں ہے، وہ آج ہے۔ جو بھی کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔
تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آج کی کیا قیمت لگا رہے ہیں۔